ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 4 ہی کیوں، 5 کیوں نہیں، یا 3 کیوں نہیں؟ اس فینومینن کو سمجھنے کے لیے ہسٹری میں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ مشہور امریکن ہسٹورین ولیم جیمز ڈورینٹ کہتے ہیں کہ انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کیا چاہیے؟ ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے عربوں کو دن میں 5 بار خود کو دھونا، صاف کرنا سکھا دیا۔ ان کا اشارہ وضو کی طرف ہے۔ اسلام سے پہلے کی تاریخ کے اوراق پلٹائیں تو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عرب کے سارے قبائل میں صرف قریش تھوڑے سے مہذب تھے، باقی قبائل کی حالت وحشیوں سے بھی بدتر تھی۔ 6 ماہ بعد بھی نہیں نہاتے تھے۔ ایک اونٹ، صحرا اور ایک کھجور کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں جانتے پہچانتے تھے۔ جاہلیت کے ادوار کی عربی شاعری پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلا ایک شعر کا ترجمہ ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہ ہوگی کہ اپنے بھائی کو صحرا میں مار ڈالوں اور اس کی بیوی سے ہم بستری کروں۔ شاعر تو کسی سوسائٹی کا نسبتاً پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے۔ اس وقت کے شاعر کی یہ سوچ ہو، باقی سوسائٹی کی جہالت کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ایک ایسے معاشرے میں وہ باتیں کرنا جو وہاں کے باسیوں کے لیے بالکل بھی انسنی اور انکہی ہو، واقعی بہت بڑی جرت اور صبر آزما کام ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ مسلسل کہے جائیں بھلے ان پر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو یا الٹا آپ کو مار رہے ہوں، مگر آپ مسلسل انہیں توحید کی طرف بلائیں، حسن سلوک، برداشت اور مہربانی دکھانے کا کہیں اور سالوں سال کہتے چلے جائیں، بنا لڑے، بنا کسی طاقت کے استعمال کے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا صبر دکھایا ہوگا اس قوم کو بدلنے میں۔ میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، تمہارا اونٹ کیوں آگے آیا؟ صرف اس بات پر 40 سال لڑنے والوں کو آپ اس نہج پر لے آئیں کہ وہ خود بھوکا رہے اور اپنے حصے کا کھانا کسی اور کو دے، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت محنت کی ہے نبی آخر زمان نے۔ آپ گلی محلہ تو چھوڑیں، خود اپنے گھر کی ہی مثال لیں۔ اپنے گھر والوں سے آپ کسی برے کام کو چھوڑنے کے لیے بولیں تو 4 بار بولنے پر 5ویں بار آگے سے کرارا جواب آتا ہے۔ اس وقت کے اعراب یعنی جہالت کے قلب سے اللہ پاک نے علم کی روشنی پیدا فرمائی۔ خیر، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ توضیح دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں مرد بڑی تعداد میں قتل ہو جاتے تھے، مر جایا کرتے تھے، جس سے عورت اور مرد کا ریشو بنا تھا 4:1۔ عرب قبائل نے ایک میٹنگ رکھی تاکہ اس مدعے پر سوچ بچار کیا جا سکے۔ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی، ان کا کیا کرنا ہے؟ تمام قبائل میں یہ فیصلہ طے پایا کہ لڑکیوں کی تعداد کو کم یا کنٹرول کرنے کے لیے انہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے گا۔ یہ سوال اٹھایا گیا کہ اگر ہم ساری بچیوں کو قتل کریں گے تو نسل کیسے آگے بڑھے گا؟ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ 4 بچیوں کو پیدائش پر قتل اور 5ویں کو زندہ رکھا جائے گا تاکہ لڑکیوں اور لڑکوں میں بیلنس برابر رکھا جا سکے۔ اسلام کے ظہور کے بعد رسول خدا نے تعلیم دی کہ نومولود بچیوں کو قتل کرنا بند کرو اور ریشو برابر کرنے کے لیے ہر مرد 4 شادیاں کرے۔ جو مسئلہ عربوں میں برسوں سے چلا آ رہا تھا، رسول خدا نے اسے 1 منٹ میں حل کر دیا، اور شاید ہی کوئی ایسا ذی شعور ہو جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل تجویز کر سکتا ہو، جس سے اس زمانے میں لڑکیاں بھی قتل نہ ہوں اور دونوں ہستیوں کو برابر حقوق بھی ملتی رہیں۔ یورپ میں کلچر ہے ایک بیوی اور کئی گرل فرینڈز رکھنے کا۔ اس طرح بیوی کو تو حقوق پورے مل رہے ہوتے ہیں، مگر مرد سے جڑے باقی عورتوں کو کوئی حقوق نہیں مل پا رہے ہوتے۔ مرد کی مرضی ہے، وہ چاہے تو دے، چاہے تو انکار کرے، چاہے تو کم دے یا زیادہ دے۔ یہی تو اسلام منع کرتا ہے کہ ان سے شادی کر لو اور ان کے پورے حقوق مہیا کرو۔ مشہور برازیلین فٹ بالر رونالڈو کے 5 بچے ہیں، مگر وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اس کے پہلے 3 بچے کس عورت سے ہیں کچھ پتا نہیں۔ رونالڈو نے ان کی ماں کو خفیہ رکھا ہے، جبکہ اس کے آخری 2 بچے اس کی گرل فرینڈ جارجینا سے ہے۔ موصوف کو ایک تیسری رشین لڑکی کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے۔ ان کے حقوق کا کوئی اتا پتہ نہیں، کیونکہ جارجینا یا باقی 2 لیگل وائف ہیں ہی نہیں۔ رونالڈو کا سٹیٹس غیر شادی شدہ کا ہے، اور قانون کے مطابق جو حقوق ایک بیوی کو ملنے چاہیے وہ انہیں نہیں مل سکتے۔ یہاں پر یہ بات بتاتے چلے کہ قدرتی طور پر بچوں کی پیدائش بچیوں سے زیادہ ہے۔ 100 لڑکیوں کی پیدائش پر 105 لڑکے پیدا ہوتے ہیں، مگر بلوغت کی عمر تک پہنچتے لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیتھ ریشو مردوں میں زیادہ ہے، اور یہ کہ لڑکیاں بلوغت کی عمر کو پہنچتی بھی لڑکوں کی نسبت جلدی ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک بھی علاقہ یا ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر مردوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہو، سوائے چین کے۔ چین میں ایسا اس لیے کہ وہاں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جوڑے کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے، اور وہ ایک جوڑا پیدائش سے پہلے چیک کرواتے تھے، اگر تو لڑکا ہوا رکھ لیتے تھے، لڑکی ہونے کی صورت میں ضائع کرواتے تھے، جس کی وجہ سے اب وہاں لڑکیاں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور چینی سوسائٹی میں اس وقت ایک بحران کی سی کیفیت ہے۔ لڑکوں کا ریشو لڑکیوں کی نسبت 10% زیادہ ہے۔ اب جا کر چینی حکومت نے پیدائش سے پہلے چیک اپ یا سونوگرافی پر پابندی عائد کر دی ہے، اور سونوگرافی مشین رکھنے پر پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ فیملی میں مرد ستون اور عورت ایک خیمے یا چھت کی مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی فیملی میں جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو ماں دونوں کردار نبھاتی ہے۔ ایک حیرت انگیز ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب نوزائیدہ بچہ رات کو روتا ہے تو زندگی بھر میں ایک بار باپ کے ذہن میں تنگ آ کر یہ خیال ضرور آتا ہے کہ گلا گھونٹ دوں اس کا، مگر ماں کی طرف سے ایسا خیال بھی ناممکن ہے۔ ماں بچے کو اپنے پاس سے ہی دور نہیں کرتی کہ کہیں بچہ خود کو یا کوئی اور اسے نقصان نہ پہنچائے۔ اب جیسا کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ مرد کو خدا نے استدلالی یا آرگومنٹیٹیو پیدا کیا ہے، اور عورتوں کو احساساتی یعنی سینٹیمنٹل۔ اب شادی کے بعد آہستہ آہستہ مرد کی صورتحال بنتی ہے ایک خشک، کھردرے، سخت جان مگر سینٹیمنٹل یا احساساتی ہستی کی، اور عورت بن جاتی ہے ایک احساساتی ہستی جس کے پاس آرگومنٹیٹیو پاور آ جاتی ہے۔ اس طرح زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔